इस वीडियो में हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज की पहचान सीखेंगे। तो चलिए मिलकर पढ़ना शुरू करते हैं। इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लॉज। इससे पहले हम एडवर्ब क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज के मुतालिक सीख चुके हैं। तो जैसा कि हमने सीखा था कि इस किस्म के क्लॉजेस अक्सर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू होते हैं, जैसे कि एज, बिकॉज, ऑल्दो और इफ वगैरह की किस्म के अल्फाज होते हैं। इसके अलावा हमने ये भी सीखा था कि एक डिपेंडेंट क्लॉज को अगर अलग से लिखा जाए तो उसकी कोई हैसियत नहीं होती, क्योंकि उसकी कोई सेंस नहीं बनती, यानी उससे कोई मानी अखज़ नहीं किया जा सकता। जबकि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को अगर अलग से भी लिखा जाए तो वो एक मुकम्मल जुमला होता है। और अगर कोई जुमला इंडिपेंडेंट क्लॉज से शुरू हो रहा हो और डिपेंडेंट क्लॉज उसके बाद जुमले में आए तो उन दोनों के दरमियान कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन उस जुमले में वही काम देता है जो कि एक कॉमा का काम होता है। लेकिन अगर एक जुमला डिपेंडेंट क्लॉज से शुरू हो रहा हो तो डिपेंडेंट क्लॉज के बाद आएगा एक कॉमा का निशान। और इसके अलावा क्लॉजेस के बारे में एक ये बात भी ख़ास है कि हर क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट या वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज की पहचान को अच्छी तरह से सीखने के लिए एक मश्क करेंगे। मिलकर पढ़ते हैं कि हमें क्या करना है। आइडेंटिफाई एंड राइट दीज क्लॉजेस इन द रेलेवेंट कॉलम्स। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि दिए गए जुमलों में से हमने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉजेस को अलग अलग कॉलम्स में लिखना है। तो सबसे पहले हमें हर जुमले को पढ़कर ये पहचानना होगा कि उसका कौन सा हिस्सा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और कौन सा हिस्सा एक डिपेंडेंट क्लॉज है। एक डिपेंडेंट क्लॉज का पता लगाने का आसान तरीका यह है कि सबसे पहले उस लफ्ज़ को ढूंढा जाए जो कि एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाया जाता है। तो चलिए मिलकर कोशिश करते हैं। पहला जुमला नंबर 1, आसिफ प्लेज हॉकी एज ही एंजॉयज इट, यानी आसिफ हॉकी खेलता है क्योंकि वो उससे लुत्फ अंदोज होता है। तो अब आप बताइए कि इस जुमले में वो कौन सा लफ्ज़ है जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाया जाएगा। एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जुमले के दो हिस्सों के दरमियान या दो क्लॉजेस के दरमियान एक रब्त पैदा करता है, यानी कि एक लिंक का काम करता है। बिल्कुल ठीक, इस जुमले में ये लफ्ज़ है एज। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस जुमले में से एज के लफ्ज़ को खारिज कर दिया जाए तो ये दो अलग अलग जुमले भी बन सकते हैं, जैसे कि आसिफ प्लेज हॉकी और अगला जुमला हो सकता है ही एंजॉयज इट। लेकिन अगर इन दोनों बातों को एक ही जुमले में लिखना हो तो इन दो हिस्सों के दरमियान आएगा लफ्ज़ एज। तो अब हमने दो मुख्तलिफ क्लॉजेस की पहचान कर ली है, लेकिन अब हमने ये देखना है इनमें से कौन सा क्लॉज डिपेंडेंट है और कौन सा इंडिपेंडेंट है। और इसका क्या आसान तरीका होता है। इसका पता लगाने के लिए हम दोनों क्लॉजेस को अलग अलग पढ़ के देखेंगे कि इनमें से कौन सा क्लॉज अगर अलग से लिखा जाए तो एक मुकम्मल जुमला होगा, जबकि दूसरे क्लॉज को अगर अलग से लिखा जाए तो उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। तो पढ़ते हैं जुमले का पहला हिस्सा आसिफ प्लेज हॉकी और दूसरा हिस्सा है एज ही एंजॉयज इट। अगर इस आखिर की बात को यानी एज ही एंजॉयज इट को अलग से लिख दिया जाए यानी आइसोलेशन में, तो हमें बात की समझ नहीं आएगी कि कौन किस चीज़ को एंजॉय करता है। लेकिन अगर पहले हिस्से को यानी आसिफ प्लेज हॉकी को अलग से लिखा जाए तो भी ये एक मुकम्मल बात है और इसमें पूरा मतलब बिल्कुल साफ है। यानी जुमले का ये हिस्सा क्या कहलाया जाएगा, इसे अलग से लिख सकते हैं। ये आप कह सकते हैं एक आज़ाद या वो हिस्सा है जो किसी दूसरे हिस्से पर इन्हिसार नहीं करता, तो ये कहलाया जाएगा इंडिपेंडेंट। जैसे कि इंडिपेंडेंट का मतलब होता है आज़ाद, यानी जुमले के इस हिस्से को किसी दूसरे हिस्से की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है।
تو آصف پلیز ہاکی جملے کے اس حصے کو ہم کس کالم میں لکھیں گے؟ آئیے کالمز کی طرف چلتے ہیں۔ اس طرف یہ پہلا کالم ہے انڈیپینڈنٹ کلاز کا، جبکہ دوسری طرف ہے ڈیپینڈنٹ کلاز۔ تو آصف پلیز ہاکی کو ہم لکھیں گے انڈیپینڈنٹ کلاز والے کالم میں، اور ڈیپینڈنٹ کلاز میں کیا لکھا جائے گا؟ بالکل ٹھیک، یہاں آئے گا ایز ہی انجوائز اٹ۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان باقی کے جملوں میں آنے والے سبارڈینیٹنگ کنجنکشنز کو بھی انڈر لائن کر دیا گیا ہے، اور جیسے کہ ہم نے پہلے جملے میں دیکھا تھا کہ سبارڈینیٹنگ کنجنکشن کے بعد جو الفاظ آتے ہیں وہ اس کے ساتھ مل کر ایک ڈیپینڈنٹ کلاز بناتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان باقی کے تمام جملوں میں بھی ڈیپینڈنٹ کلاز جملے کے آخر کے حصے میں آ رہا ہے، یعنی ہر جملہ ایک انڈیپینڈنٹ کلاز سے شروع ہو رہا ہے، اسی لیے ان جملوں میں کاما کے نشان کا استعمال نہیں کیا گیا۔ تو اب ہم ان جملوں کے شروع کے انڈیپینڈنٹ کلازز کو لکھیں گے پہلے کالم میں، یعنی انڈیپینڈنٹ کلاز کے کالم میں، جبکہ سبارڈینیٹنگ کنجنکشن سے لے کر جملے کے آخری حصے تک کو ہم لکھیں گے ڈیپینڈنٹ کلاز کے کالم میں۔ تو پہلے ان جملوں کو پڑھتے ہیں اور ان کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگلا جملہ ہے نمبر 2، شازیہ could not catch the bus because she was late، یعنی شازیہ بس نہیں پکڑ سکی کیونکہ اسے دیر ہو گئی تھی۔ اگلا جملہ، علی could not finish the mathematics test on time although he knew all the sums، یعنی علی میتھمیٹکس کے ٹیسٹ کو وقت پر نہیں ختم کر سکا جبکہ اسے تمام سوال آتے تھے۔ اگلا سینٹنس نمبر 4، عارفہ quickly ate her lunch as she was very hungry، یعنی عارفہ نے جلدی سے اپنا لنچ کھایا کیونکہ اسے بہت سخت بھوک لگی تھی۔ اگلا سینٹنس نمبر 5، حارث is back from work so he must take rest، یعنی حارث کام سے واپس آ گیا ہے تو اسے ضرور آرام کرنا ہوگا۔ اگلا سینٹنس نمبر 6، you must work hard if you want to succeed in life، یعنی آپ کو ضرور محنت کرنی ہوگی اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ تو اب ہم ہر جملے میں پائے جانے والے دونوں کلازز کو الگ الگ کر کے الگ کالمز میں لکھیں گے۔ تو اب آپ یہاں اس ٹیبل میں دیکھ سکتے ہیں پہلے کالم میں انڈیپینڈنٹ کلازز لکھے ہیں جبکہ دوسرے کالم میں لکھے ہیں ڈیپینڈنٹ کلازز۔ انڈیپینڈنٹ یعنی جسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی، جبکہ ڈیپینڈنٹ کا مطلب ہے جو کہ کسی دوسری چیز پر انحصار کرتا ہے۔ تو اب آپ اس ویڈیو کو پاز کر کے اس ٹیبل کو غور سے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ انڈیپینڈنٹ کلازز کو اگر الگ سے بھی لکھ دیا جائے تو وہ ایک مکمل جملے کے طور پر سمجھ میں آ جائیں گے، جبکہ اس طرف جو ڈیپینڈنٹ کلازز ہیں انہیں اگر الگ سے پڑھا جائے تو ان کا کوئی خاص مطلب نہیں بنے گا۔ اس کے علاوہ ہر ڈیپینڈنٹ کلاز ایک سبارڈینیٹنگ کنجنکشن سے شروع ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم ایڈوربیل کلازز کی قسموں کو بھی سیکھ چکے ہیں اور انہیں ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس بھی کیا تھا۔ اگر آپ نے انہیں دوبارہ سے سمجھنا ہو تو آپ اس ویڈیو کو ریپلے کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب ہم ایڈوربیل کلازز کی قسموں سے متعلق ایک مشق کریں گے، مل کر پڑھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ Read the following sentences and tick the right adverbial clause given in the brackets۔ تو یہاں ہمارے پاس ہر جملے کے بعد بریکٹس کے اندر دو قسم کے ایڈوربیل کلازز بتائے گئے ہیں، یعنی ان کی قسموں کے نام لکھے ہیں۔ ان دونوں قسموں میں سے کس قسم کے ایڈوربیل کلاز کا استعمال کر رہا ہے؟ تو مل کر شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، The train left the station as Asad arrived، یعنی ریل گاڑی اسٹیشن سے چل پڑی جو ہی اسد پہنچا۔ تو اس جملے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ٹرین کس وقت چلی، یعنی جو ہی اسد پہنچا۔ As Asad arrived اس کلاز کی مدد سے پتہ چلتا ہے کہ ٹرین کس وقت اسٹیشن سے چلی۔ تو اب آپ بتائیے
کیا یہ ایڈوربیل کلوز آف پلیس ہے یا پھر یہ ہے ایڈوربیل کلوز آف ٹائم؟ بالکل ٹھیک، یہ ہے ایڈوربیل کلوز آف ٹائم کیونکہ یہ وقت کا بتا رہا ہے، تو اب ہم یہاں لگائیں گے ایک ٹک کا نشان۔ اب اگلا سینٹنس، یو کین پٹ اٹ ویئر ایور یو لائک، یعنی تم اسے رکھ سکتے ہو جہاں بھی تم چاہو۔ تو اس جملے میں کسی چیز کو کسی جگہ پر رکھنے کی بات ہو رہی ہے۔ wherever you like کے الفاظ کی مدد سے یہ بتایا جا رہا ہے، تو اس سے جگہ کا تعین کرنے میں مدد مل رہی ہے۔ تو اب آپ بتائیے wherever you like کا clause کیا یہ ایک adverbial clause of place ہے یا پھر adverbial clause of reason ہے؟ بالکل ٹھیک، یہ ہے adverbial clause of place کیونکہ یہ جگہ کے متعلق بات کر رہا ہے۔ اب اگلا سینٹنس نمبر 3، after the thief had stolen money he left home quickly۔ اس جملے میں کاما کے نشان کا استعمال اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ اس کے شروع میں آ رہا ہے ایک ڈیپینڈنٹ کلوز، اور اس جملے کا مطلب ہے کہ جب چور نے پیسے چرا لیے تو اس کے بعد وہ جلدی سے گھر سے نکل گیا، یعنی اس جملے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ چور کب گھر سے نکلا۔ after the thief had stolen money یعنی پیسے چرانے کے بعد۔ تو اس کلوز کی مدد سے کس چیز کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ وقت کی طرف۔ تو یہ ہوا ایڈوربیل کلوز آف ٹائم۔ تو اب ہم ایڈوربیل کلوز آف ٹائم کو ٹک کر دیں گے۔ اب اگلا سینٹنس، he was very pleased that you have passed، یعنی وہ بہت خوش تھا کہ تم پاس ہو گئے ہو۔ تو اس جملے میں کسی کی خوشی کی وجہ کا بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیوں خوش تھا۔ that you have passed کیونکہ تم پاس ہو گئے ہو۔ تو اس قسم کے کلوز کو کیا کہا جاتا ہے؟ ایڈوربیل کلوز آف ریزن۔ تو اب ہم ٹک کرتے ہیں ایڈوربیل کلوز آف ریزن کو۔ اب آخری جملہ نمبر 5، he failed because he did not work hard۔ تو اس جملے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ فیل ہو گیا کیونکہ اس نے محنت نہیں کی تھی۔ تو اس جملے میں بھی فیل ہونے کی وجہ بتائی جا رہی ہے، because he did not work hard کیونکہ اس نے محنت نہیں کی تھی۔ تو یہ حصہ ہے ایڈوربیل کلوز آف ریزن، بالکل صحیح۔ تو اس طرح یہ مشق مکمل ہو گئی ہے۔ اب آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے۔ اگر آپ اس مشق کو لکھ کر پریکٹس کریں تو یہ اور بھی بہتر ہوگا۔